اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین۔ ترجمہ: کہہ دیجئے بے شک میں خوف کرتا ہوں اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ جو شخص کے عذاب پھیر دیا گیا اس سے اس دن، تو یقیناً اللہ نے اس پر رحم کر دیا، اور یہی ہے کامیابی ظاہر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ سورہ الانعام آیت نمبر 15۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں دوبارہ اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک حکم دیا ہے، اور یہ آیت پھر پچھلی آیت کی طرح قل سے شروع ہوتی ہے، یعنی کہہ دیجئے۔ اس آیت میں پچھلی آیت کی طرح، بلکہ میں کہوں گی کہ اس سے کہیں زیادہ ایک انٹیمیسی ہے، ایک اپنائیت ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو ایک تو یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ اب کفار مکہ سے، مشرکین عرب سے یہ کہیے، اس کے علاوہ وہ ان کو ایک پرسنل فیلنگ ایکسپریس کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ انی اخاف، بے شک کہ میں خوف کرتا ہوں، یعنی اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جانتا ہوں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ خود خوف رکھتے ہیں دل میں کہ کہیں ان سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو جائے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں اپنے پیغمبر کو کہ آپ یہ خوف اپنا ان کے اوپر ظاہر کیجئے کہ میں تو خود خوف رکھتا ہوں اس بات سے کہ مجھ سے کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب، خاتم الانبیاء، اتنی پیاری ہستی، اللہ تعالیٰ کی محبوب ہستی، ان سے جو ہے وہ کیا نافرمانی ہونی ہوگی جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ کے حضور، لیکن پھر بھی وہ اس بات کا خوف رکھتے ہیں۔ اس چیز کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں اگر، کہ کیا اس لیول کا خوف ہمارے دلوں میں ہے کہ کہیں ہم سے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہ ہو جائے۔ خوف کا جو ایک لفظ ہے اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی یہ کہ کوئی یہ چھوٹی فیلنگ نہیں ہے، فیئر، یعنی شدید طرح سے اس چیز سے ڈرنا کہ میں اپنے رب سے عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی یہ کہ وہ پیغمبر ہونے کے باوجود، خاتم الانبیاء ہونے کے باوجود اس بات سے اس قدر کوشش ہیں کہ کہیں ان سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو جائے، اور یہ کہ وہ اس بات کو، اس خوف کو ایکسپریس کریں دنیا پر کہ یہ وہ فیلنگ رکھتے ہیں اپنے اندر، تو یہ ان کا ایک ریلیشن شپ جو ان کا اللہ تعالیٰ سے ہے، اس میں بھی ایک سینس آف فیئر ہے۔ تو ہم اگر اپنے گریبانوں کو ٹٹولیں، ہم اگر اپنے ایمان کا احتساب کریں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، ہم کیا صبح اور شام اس بات کا خوف رکھتے ہیں، اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہم سے کہیں اللہ تعالیٰ سے جانے میں یا انجانے میں کوئی نافرمانی نہ ہو جائے، اس کے حکم کی عدولی نہ ہو جائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے اگر سمجھنے والا ذہن ہو اور خوف کرنے والا دل ہو، تو یہ کس قدر بڑی حقیقت ہے کہ ہمیں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس میں ایک خوف کا عنصر ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اسی طرح سے ڈریں، اور عذاب یوم عظیم کہ بڑے دن کے عذاب سے ہمیں خوف آئے۔ اب یہاں پر ہم ذرا سا لفظی ترجمے پہ غور کر لیتے ہیں۔ عصیتو کا جو لفظ ہے اس کے روٹ ہے عین، صاد اور یا۔ اس کے معنی ہے ٹو ریبیل، ڈس اوبے، نافرمانی کرنا، اپوز کرنا، اس کے حکم کو ریزسٹ کرنا۔ انی، بے شک میں، ان
اور یا جو کہ پروناؤن ہے میں کے لیے، ذاتی پرسنل فیلنگ ڈالنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں بے شک کہ میں، ربی میرا رب. اور عظیم کا جو لفظ ہے وہ عین، زوئیں اور میم، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے عظم، جس کے معنی ہے گریٹ، امپورٹنٹ، بگ، مائٹی، گلوریس، آنریبل. یومن عظیم صفہ موصوف کا مرکب ہے، یعنی یوم جو ہے وہ موصوف ہے اور عظیم اس کی صفت ہے، تو قیامت کے دن کا ایک اور نام ہے یومن عظیم. آیت نمبر 16، من یصرف، وہ جس سے کہ وہ پھیر دیا گیا. یصرف کا جو روٹ ہے وہ ہے صاد، را اور فا. اس کے معنی ہے ٹو ٹرن اوے، ڈائیورٹ، ٹو ٹرن اسائڈ، یعنی کسی چیز کی ڈائریکشن کچھ ہو لیکن اس کے رخ کو آتے آتے تبدیل کر دیا جائے. تو جس کسی سے ہٹا لیا جائے یعنی پھیر دیا جائے، آتے آتے اس کی ڈائریکشن چینج ہو جائے، کس چیز کی؟ عذاب کی، حساب کی. عنہ اس سے، یومئذ اس دن، کس دن؟ یومن عظیم. فقد تو یقیناً، تحقیق یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے، رحمہ کہ اس نے اس پر رحم کر دیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شخص پر تحقیق رحم کر دیا کہ جس پر سے حساب کی صعوبت کو ہٹا دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حساب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا بھی گوارا نہیں کر سکتے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری کتابوں کو، ہمارے نامہ اعمال کو کھول کر ہم سے پل پل کا حساب و کتاب لینا شروع کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم اس ٹیسٹ میں پاس نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمارے تو گناہ زیادہ ہوں گے اور ہمارے جو نیک اعمال ہیں وہ کم ہوں گے. صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم اور رحمت ہی کے باعث اگر اس نے ہم سے یہ صعوبت ہی ہٹا دی کہ ہم سے اس عذاب کو پھیر دیا، ڈائیورٹ کر دیا، ہمیں ویسے ہی گزرنے دیا گیا، تو وہ اصل رحم ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریں گے اپنے بندوں کے اوپر. اور اس کے بارے میں کہا ہے کہ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہی ہے کامیابی کھلی ہوئی. الفوز کا جو روٹ ہے وہ ہے فا، واو اور زے، جس کے میننگ ہے a time and place of extreme happiness، یعنی ایسی وقت اور جگہ جس میں کہ آپ بے حد خوش ہوں، سیفٹی، حفاظت سے ہوں. سیلویشن یعنی یہ کہ کوئی نقصان آپ پر آتے آتے آپ سے ہٹا لیا گیا ہو، آپ کو اس سے بچا لیا گیا ہو. اور دا پلیس آف سکسیس یعنی یہ کہ آپ کامیاب ہو گئے ہوں، اپنی تمام تر دیرینہ خواہشات کو اچیو کرنے میں آپ کامیاب ہو جائیں، تو اس کے لیے لفظ ہے فوز. الفوز المبین، یعنی یہ کہ ال کا پارٹیکل اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لگایا ہے ان دونوں اس صفہ موصوف کے مرکب کے ساتھ کہ دس از دی الٹیمیٹ سکسیس، دی الٹیمیٹ اچیومنٹ، یعنی اس سے بڑی کامیابی آپ امیجن نہیں کر سکتے. the best of the best successes that anyone can attain in this world or the hereafter combined, تو that is الفوز المبین. اب آپ اس کمبینیشن کے اوپر ذرا غور کیجئے کہ پچھلی آیت میں یومن عظیم ہے، اس کا لفظ ہے کہ عظیم دن، اور یہاں پر ہے الفوز المبین کہ کھلی بہترین ایویڈنٹ کامیابی. اب آپ سوچیں دنیا میں جب کسی قسم کا رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے اور اس میں ہم فرسٹ آ جاتے ہیں تو کس قدر سیلیبریشن ہوتی ہے، آپ کتنے خوش ہوتے ہیں، اور کیا فیملی میں اور جتنے نیبرز ہوتے ہیں، جتنے آپ کے دوست احباب ہوتے ہیں، سب مل کر آپ کو جو ہے وہ کنگریچولیٹ کرتے ہیں. تو اس کامیابی کے مقابلے میں اب اس کامیابی کو امیجن کریں جو کہ سب سے بڑے دن، عظیم دن پہ الفوز المبین، سب سے کھلی کامیابی جب آپ کو مل جائے گی وہ یہ ہوگی کہ آپ سے حساب نہ لیا جائے، آپ سے عذاب کو پھیر دیا جائے. تو یہ اصل حقیقت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحم کی. فقد رحمہ. سورہ الفرقان کی آیت نمبر 65 میں ایک بہت پیاری دعا ہے جس سے کہ میں آج کے بیان کا اختتام کرتی ہوں. ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اے ہمارے رب پھیر دے ہم سے
جہنم کا عذاب، بلا شبہ اس کا عذاب ہے چمٹنے والا، بے شک وہ جہنم بری ہے، ٹھہرنے کی جگہ اور قیام کرنے کی جگہ۔ آمین یا رب العالمین۔